الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی سیاح لامکان سرور انس و جان شاہد ما طغی رازدار ما وحا سر الاسرار سید الابرار احمد مختار حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ اجمعین کے بارگاہ میں حمد و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کے مختلف حالات میں ہر حال میں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، تکلیفوں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر آپ تلاوت کر کے دیکھیں، پتہ چلے گا جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، کسی کو اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور جو ہے تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے خوف کی وجہ سے، وَالْجُوعِ بھوک کی وجہ سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی کے ساتھ اور جانوں کی کمی کے ساتھ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے پیارے حبیب آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں کہ یہ لوگ جب آزمائش ان کے اوپر آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر
ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ اترتی ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ کائنات کے اندر کامیاب ہیں۔ اب قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جو اللہ کے مقرب نبی ہیں، جو اللہ کے اتنے قریب رہے، ان کے اوپر کس قدر جو ہے وہ آزمائش جو ہے اس کے اندر ان کو مبتلا کیا گیا، اور کس قدر وہ آزمائش کے اندر ڈالے گئے۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کے اندر پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، مچھلی کے پیٹ میں ہے لیکن تب بھی اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نار نمرود کے اندر بھی چلے جاتے ہیں لیکن تب بھی وہ اللہ کی رضا پر راضی ہیں۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ قرآن و حدیث کے اندر پڑھ کر دیکھ لیں، کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر آزمائش تھی، کہ مال کی آزمائش بھی آئی، جہاں پر اولاد آرام کر رہی تھی چھت گرتی ہے، اولاد کی آزمائش بھی آ گئی، جہاں آپ کے جانور تھے چھت گرتی ہے، جانوروں کی آزمائش بھی آ گئی، اور آپ کے جسم مبارک کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی، انتہائی تکلیف کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہاں پر یہ واقعہ یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، جب بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی بات آئے تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہنا نقل کفر نباشن کہ معاذ اللہ آپ کے جسم مبارک پر کیڑے تھے۔ اللہ کے نبی کے جسم جو ہے اس کے اوپر کیڑا نہیں پڑ سکتا، بس یہ سمجھ لینا ہے، کیونکہ عقیدے کی بات آئی میں راستے میں چلتے چلتے بیان کر دیں کہ یہ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک پر اللہ کی طرف سے پیار بڑی آزمائش آئی، اور آپ اس آزمائش کے اوپر پورے اترے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، بے صبری نہ کی، دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے باری تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تیری ذات جو وہ رحم کرنے والی ہے، اور اے باری تعالیٰ میری اس تکلیف کو دور فرما۔ آج بھی دنیا کے اندر وہ کنواں موجود ہے جہاں پر جا کر پھر حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرماتے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے جتنی آزمائش تھی وہ نکل جاتی ہے، اور جو تفاسیر کے اندر علماء نے لکھا جتنے آپ کے بیٹے تھے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے زندہ فرما دیے، اور اتنے ہی بیٹے اللہ نے آپ کو اور عطا فرمائے، اور جتنا آپ کا مال تھا وہ آزمائش کے طور پر تھا، اللہ نے پھر اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو مال عطا فرمایا۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا وَأَيُّوبَ، کہ حضرت ایوب ایسے میرے پیارے بندے تھے، نعم العبد، کہ وہ بہت ہی اچھے بندے تھے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ان کا ذکر کر کے فرمایا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، کہ میرا ذکر کرنے والے، میری یاد کرنے والے اور میری عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر مبارک جو ہے وہ ایک بہترین نصیحت ہے، کہ جنہوں نے ہر حال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر رہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم یصیبہ من نصب ولا وصب ولا حزن ولا غم، کہ میرا کوئی بھی مسلمان امتی جو ہے
جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب اسے کوئی پریشانی پہنچتی ہے، جب وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حتی شوکتی یسلمہ، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی اس بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے بدلے میں اس بندے کا جب صبر دیکھتا ہے، اس صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنات من نفسه وولده وماله حتى يلقى اللہ، کہ جو بھی کوئی مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آزمائش پہنچتی ہے، من نفسه بیماری کی صورت میں، وہ والدی اس کی اولاد کی صورت میں، وہ مالی ہی اور اس کی غربت اور تنگ دستی اور مال کی صورت میں پہنچتی ہے، اور بندہ جب اس کے اوپر صبر کرتا ہے حتیٰ یلق اللہ، جہاں تک کہ وہ اللہ سے جب ملاقات کرتا ہے، وما علیہ خطیئۃ، تو اس کے جسم کے اوپر کوئی بھی گناہ جو موجود نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی بیماری کی وجہ سے اس کے جسم سے جو ہے وہ صفائی کر دیتا ہے، اس کا جسم پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک لوہے کو بٹی کے اندر داخل کرتے ہیں، جب باہر نکالتے ہیں تو وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح جب بندہ مومن آزمائش کی اللہ کی رضا سے گزرتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبیوں کو پڑھ کر تو دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ساتھ اتنا پیار کیا ہے، اتنا رحم کیا ہے، اتنا خیر کا معاملہ رکھا ہے، ان اصابتہ سراء فشکر، اگر میرے کسی امتی کو جو ہے اگر کوئی نعمت ملتی ہے اور نعمت ملنے پر کوئی امتی خوش ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، عاجزی اور انکساری کرتا ہے، تو فقار خیر اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّةٌ، اور اگر میرے کسی امتی کو کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے، فَصَبَرَ، اور اس تکلیف کے اوپر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ بھی مقبول ہوتا ہے، یہ معاملہ بھی بہتر ہوتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو کئی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک ترمذی شریف کی روایت ہم نے پڑھی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جو اہل عافیت لوگ ہیں، یعنی دنیا کے اوپر جو ناز و نعمت کے ساتھ رہیں اور جن کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں رہی، کوئی مصیبت نہیں رہی، جب وہ قیامت والے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ جن کے اوپر اللہ کی آزمائش آئی، تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو وہ خواہ یود اہل العافیت ہیں، تو اہل عافیت یہ خواہش کریں گے کہ لو کانت دنیا، کاش وہ دنیا کے اندر اس انداز کے اندر رہتے ہیں کہ ان کے جسم جو وہ کینچیوں کے ساتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ خواہش کریں گے کاش کہ ہم دنیا کے اندر ہمیں ساری مصیبتیں ہی آتی ہیں، تکلیفیں ہی آتی ہیں، اور آج جو اللہ کا ہمیں دیدار حاصل ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب مل جاتا۔ آج جو لوگ پریشان رہتے ہیں کہ میں غربت بڑی ہے، کوئی لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ بیماری بڑی ہے، کوئی لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ مال کی کمی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انظروا الی ما اسفلکم ولا تنظروا الی ما فوقکم، کہ جو تم سے دنیاوی طور پر نیچے لوگ ہیں ان کی طرف دیکھا کرو، جو اوپر والے لوگ ہیں ان کی طرف نہ دیکھا کرو، جو دیندار لوگ ہیں
ان میں سے جو تم سے بلند لوگ ہیں ان کی طرف دیکھا کرو، جو نیچے والے گھٹیا قسم کے اخلاق کے لوگ ہیں ان کی طرف نہ دیکھا کرو۔ کتنا پیارا جملہ ہے، جوامع الکلم احادیث میں سے یہ بات آتی ہے۔ فرمایا کہ اگر دنیا کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو۔ اس دفعہ ہم ہاسپٹل کے اندر رہے، قبلہ قاری صاحب بھی ہاسپٹل میں رہتے ہیں، اب یقین کریں کہ ایک رات بھی ہاسپٹل کے اندر رہے ہیں نا تو ذہنی طور پر اتنی کوفت ہوتی ہے وہاں پر کہ کوئی لوگ آ رہے ہیں، کوئی مریض آ رہے ہیں، پھر اتنی باڈیاں جو وہاں سے جا رہی ہیں، کسی کا ناک درد ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے۔ یعنی جب انسان جو ہے کسی بیمار کو دیکھیں نا، اپنے سے نیچے کو دیکھیں، پھر بندے کو پتہ چلتا ہے صحت کی قدر کیا ہے۔ کسی غریب کو دیکھیں اور پھر اس آزمائش سے گزرے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ دولت کی قدر کیا ہے، پھر نعمتوں کی قدر کا بھی پتہ چلتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، بڑی توجہ سے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہے وہ دنیا کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ دنیا کی بڑی توجہ والی بات ہے، اللہ جب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو اپنے بندے کو دنیا کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ جب بندے کو دنیا کی نعمت مل جاتی ہے، اگر وہ بندہ اس دنیا کی نعمت کو سخاوت کے ساتھ استعمال کریں، مثلا دولت ہے وہ اچھے کاموں کے اندر استعمال کریں، صحت ہے تو عبادت کے اندر استعمال کریں، اسی طرح اور جو نعمت اللہ کی طرف سے ہیں، اولاد ہیں، اس کی اچھے انداز کے اندر تربیت کریں، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس نعمت کے اندر مزید برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت عطا کریں اور وہ بندہ عیاش بن جائے، فحاش بن جائے، فاسق و فاجر بن جائے، اللہ کا نافرمان بن جائے، اگر اس کی اولاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ اولاد کے اندر سے برکت اٹھا لے گا، اگر مال ملے گا تو مال کے اندر سے اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، اگر اس کو طاقت ملی ہے لیکن وہ تکبر کرتا ہے، لوگوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ اس بندے کے جسم سے جو طاقت ہے اس طاقت سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھیں، 20واں پارہ ہے سورہ قصص کے اندر قارون کا واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا آدمی تھا اور انتہائی پڑھا لکھا آدمی، انتہائی خوبصورت تفسیر کے اندر آتا ہے آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مولا دولت دیا، یہاں تک کہ تفاسیر کے اندر آتا ہے 70 جانور جو ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ پہلے یہ بہت غریب تھا لیکن عالم تھا اور عاجز بھی تھا، با اخلاق بھی تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات بدلے اور اس کو دنیا کی نعمت دی تو اس دنیا کی دولت کے اندر یہ اس قدر جو ہے وہ آگے چلا گیا کہ یہ متکبر بن گیا اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے لگا، یہ فرعون کے ساتھ مل گیا۔ وقت کے جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا وہ احسن کما احسن اللہ الیک، کہ جس طرح اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر احسان کیا، تو بھی لوگوں کے ساتھ احسان کر، تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے اس مال کے ذریعے تو آخرت کا گھر تیار کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر رہ کر دنیا کا حصہ لینا نہ بھول، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو تیار کر۔ اور بار بار لوگوں نے یہ کہا کہ لا، یعنی تو دنیا کے اندر فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے قارون کو سمجھایا تو اس کا جو جواب تھا تو وہ جواب اللہ نے قرآن کے اندر نقل کیا ہے۔ وہ کہنے لگا انما اوتیتہ من علم عندی، یہ جو میرے پاس مال و دولت آیا ہے نا یہ میری اپنی عقل کی وجہ سے آیا ہے، اپنی ذہانت کی وجہ سے آیا ہے، اپنے علم کی وجہ سے آیا ہے، میری اپنی ذہانت اور میں قابل ہی اس طرح تھا، مجھے مال ملنا ہی چاہیے تھا، جو اللہ نے جو علم تھا میرے پاس اس علم کو میں نے استعمال کیا اور دانتوں کو میں سونے کے اندر تبدیل کر لیتا ہوں۔ یہ جملے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کے نقل کیے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک
کیا اس نے نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا کہ من ہوا اشد من قوت و اکثر جمع، جو اس سے زیادہ قوی تھے اور اس سے زیادہ ان کے پاس حکومتیں تھیں اور طاقت تھی اور لوگ تھے، اب اس نے جو ہے وہ تکبر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو قارون تھا جس نے تکبر کیا اور جس نے بڑا لمبا اس کا واقعہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا جب پسند نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر دنسا دیا۔ جب زمین کے اندر اللہ کا اس کے اوپر عذاب نازل ہوا، اس کے سارے خزانے زمین کے اندر چلے گئے، تو جو دنیا دار لوگ تھے، ذرا توجہ کرنا، جو دنیا دار لوگ تھے نا، وہ کہنے لگے وہی کا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر من عبادہ ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وسیع رزق عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا رزق دیتا ہے۔ لہذا انسان کو کسی کی کوٹھی دے کر، کار دے کر، کاٹن دے کر اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے فضل کی طرف دیکھنا چاہیے اور اللہ کے فیصلے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہو تو کل قیامت والے دن اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہو، اس کے معاملات بھی ویسے ہی ہوں۔ وہی کہ ان اللہ، یہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ اور پھر بعد میں وہ لوگ کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت نہ دی ہوتی، ایمان کی دولت نہ دی ہوتی، صبر کی دولت نہ دی ہوتی، اگر اللہ کا ہمارے اوپر فضل نہ ہوتا، ہم نے اللہ کی تقدیر کی طرف نہ دیکھا ہوتا، اللہ کے فیصلے پر اگر ہم راضی نہ رہتے تو آج اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہوتے۔ میں نے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث پاک پڑھی، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جو ہے اس بچے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، جو اپنی ماں کی گود میں تھا، دودھ پی رہا تھا اور وہ کلام کر رہا تھا۔ یعنی 3 لڑکوں کا واقعہ حضور نے بیان کیا جنہوں نے ماں کی گود کے اندر کلام کیا۔ ایک ابن جری کا واقعہ تھا، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور تیسرا جو ہے یہ واقعہ تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، سامنے سے جو ہے ایک شہزادہ گزرتا ہے اور اس کے آگے پیچھے نوکر چاکر تھے، سواریاں تھیں اور عورتیں تھیں، اور اس نے سونا اور زیورات پہنے ہوئے تھے، عالی شان اس نے لباس پہنا ہوا تھا۔ تو ماں نے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اللہم اجعل ابنی مثل ہذہ، اے اللہ میرے اس بیٹے کو نا، میرے اس بیٹے کا مقدر اس شہزادے کی طرح کر دیں، اس نوجوان کی طرح کر دیں، یہ جب بڑا ہو تو نوکر چاکر اس کے آگے پیچھے ہوں اور یہ ہر طرح کی نعمتوں کے ساتھ مالا مال ہوں۔ جب اس ماں نے دعا کی تو بچے نے سر باہر نکالا اور دعا کی اللہم لا تجعلنی مثل ہذہ، اے اللہ مجھے اس شہزادے کی طرح نہ بنانا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہاں سے ایک فاسق، وہاں سے ایک عورت گزرتی ہے، لوگ اس کو مار رہے تھے، لوگ اس کے اوپر الزام لگا رہے تھے کہ تو زانیہ ہے، تو نے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو ماں تھی، ماں نے ظاہر کو دیکھ کر دعا کی اللہم لا تجعل ابن مثل ہذہ، اے اللہ میرے اس بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا، میرے اس بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا۔ بچہ دودھ پی رہا تھا، پھر اس نے باہر سر نکالا اور اس نے دعا کی اللہم اجعل مثلی، اللہم اجعل مثلی، اے اللہ تو مجھے بنا دے مثل ہذہ، اس عورت کی طرح۔ تو ماں نے یہ کہا یا ہلاک کہ اے یعنی سر منڈے ہوئے بچے، میں تیری بہتری کی دعا کر رہی ہوں اور تو جو ہے وہ اپنی ہلاکت کی دعا کر رہا ہے، میں تیرے حق میں دعا کر رہی ہوں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو شہزادے کی طرح بنا دے، میرے بیٹے کو شہزادے کی طرح بنا دے، اور تو اس کے خلاف دعا کر رہا ہے۔ جب ایک عورت کے اوپر الزام لگا، وہ جا رہی ہے، تو میں تیری بھلائی کے لیے دعا کر رہی ہوں، اے اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنا، اور تو اس کے خلاف دعا کر رہا ہے۔ تو بیٹے نے عرض کی کہ اے امی جان، آپ کی نظر جو صرف ظاہر کے اوپر گئی ہے، آپ کی نظر صرف ظاہر کے اوپر گئی ہے، وہ ظاہری لباس ہے اس کا،
ظاہری نوکر چاکر ہے اس کے، ظاہری سواریاں اس کے پاس ہیں، لیکن اندر سے وہ کمینہ آدمی ہے، فاسق و فاجر آدمی ہے، وہ ظالم اور بدترین آدمی ہے، وہ زانی آدمی ہے۔ بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیں، اور فرمایا جس عورت کے بارے میں آپ دعا کی ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو اس عورت کی طرح نہ بنا، تو بظاہر اس کے اوپر بہتان تھا، الزام تھا، لیکن اس عورت کا دل جو ہے وہ پورے علاقے میں سب سے متقیہ کا دل تھا، اس لیے کہ جب اس کو زنا کی پیشکش کی گئی تھی اس نے انکار کیا تھا، تو غصے کے اندر آ کر جو ظالم لوگ تو مار کر لے کر جا رہے تھے اور اس کو زانیہ کہتا جو ہے وہ بہتان لگا رہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو لوگوں کا ظاہر دیکھ کر، ظاہر ہی دیکھ کر جو ہے وہ مر نہیں جانا چاہیے کہ اس کی بڑی کوٹھی ہے تو میں کوٹھی ہی لوں گا، بلکہ یہ کہنا چاہیے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے، رشک کرنے کی اجازت ہے، وہ بھی علم کے اندر، اور وہ بھی اس مالدار کے اندر کہ جس مالدار کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتا ہو، جس بندے کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہو اور اللہ کے علم کے، اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہو، تو عام طور پر لوگوں کے ظاہر کو دیکھ کر اپنا منہ لال نہیں کرنا چاہیے کہ بیٹا گھر بننا چاہیے، چاہے چوری کر کے آ، چاہے یہ کر کے آ، وہ کر کے آ، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج میں آخری حدیث بیان کرتا ہوں، المعجم الاوسط کی روایت ہے۔ آج کے حالات کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جب 5 طرح کی برائیاں عام ہوں گی نا تو اللہ تعالیٰ میری امت کے اوپر 5 طرح کے عذاب مسلط کرے گا۔ جب 5 برائیاں عام ہوں گی تو اللہ تعالیٰ میری امت کے اوپر 5 طرح کے عذاب مسلط کرے گا۔ فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط یعمل بها فیہم الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم۔ یہ پہلی ہے کہ جب کسی قوم کے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی عام ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دل کے اندر سے برائی کا احساس ہی مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان گھر والوں کو، اس علاقے والوں کو، ان لوگوں کو ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے لم تکن فی اسلافہم، جو بیماریاں جو پہلے لوگوں کے اوپر نازل نہیں ہوئی۔ تو اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے گناہوں کی سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ بے حیائی اور فحاشی کے قریب نہیں جانا۔ دوسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ناقصا قوم المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وجورس وسلط علیہم جور السلطان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس قوم کے اندر قحط کو نازل کرتا ہے اور بھوک اور پریشانی کو نازل کرتا ہے، تنگ دستی اور غربت کو نازل کرتا ہے، وہ جور السلطان علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے۔ تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمائی ما منع قوم اصدقاء، وقت ہو چکا ہے جب کوئی قوم جو ہے، جب کوئی قوم صدقہ و خیرات چھوڑ دیتی ہے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے، منع اللہ المطر من السماء، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیتا ہے، لولا البہائم لم یمطروا، اگر حضور نے فرمایا یہ جانور نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بارش نازل نہ فرمائے۔ آج پہلے دور میں جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، گھر کے اندر کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم نے خود دیکھا اور بڑوں کو دیکھا کہ وہ سب سے پہلے صدقہ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے گھر سے کوئی چیز صدقہ کرو پھر ہسپتال جانا ہے، گھر سے کوئی چیز صدقہ کرو تو پھر ہم نے اس کا حل سوچنا ہے کہ یہ گھر کے اندر پریشانی آئی کیوں ہے۔ آج ذرا سی پریشانی ہے تو جناب بھاگ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر اور پتہ نہیں کہاں کا۔ خیر
3 باتیں ہو چکی، چوتھی بات یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اتلو کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ جو ہیں اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے، الا سلط اللہ علیہم عدوہم، اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، ان کے دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، فاستنقذوا بعض ما فی ایدیہم، اور ان کے دشمن ان کے ہاتھ کا نوالا جو ہے وہ بھی چھین کر جو وہ بھاگ جائیں گے۔ یہ 4 چیزیں۔ 5ویں بات حضور علیہ السلام نے فرمائی ولا حکم امراؤہم بغیر ما انزل اللہ، جب کوئی ملک کا حکمران جو ہے وہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی مرضی کے فیصلے کرے گا، اللہ تعالیٰ الا جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں کے اندر اس بادشاہ کے بارے میں بھی نفرت ڈال دے گا اور آپس میں لوگوں کے دلوں کے اندر بھی نفرتیں ڈال دے گا۔ آج ہم جو پریشان ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارے اپنے ہی شامت اعمال ہیں۔ مصر کا بادشاہ ازہر یونیورسٹی کے اندر آیا اور آ کر کہنے لگا اتنے دن ہو چکے ہیں بارش نہیں آئی، تم علماء بخاری شریف پڑھو اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے گا۔ علماء بخاری پڑھنے لگے، 40 دن بخاری پڑھی گئی لیکن کوئی بارش نازل نہ ہوئی۔ بادشاہ بڑے غصے میں آیا اور بادشاہ آ کر کہنے لگا بتاؤ کیا تمہاری زبانوں کے اندر تاثیر نہیں رہی، اور کیا بخاری وہ بخاری نہیں ہے اور بخاری کے اندر برکت نہیں رہی، آج بارش کیوں نہیں نازل ہو رہی؟ ایک بڑا خوددار عالم دین تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت میں چند ایک سوال کرتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا آپ نے مصر کے اندر سود کا نظام قائم نہیں کیا؟ بادشاہ نے کہا ہماری مجبوری ہے، ہم فرنگیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ کہا کہ کیا یہاں پر فحاشی کا نظام اور قبا خانے تم نے نہیں بنائے؟ اس نے کہا ہماری مجبوری ہم نے بنائے ہیں۔ کیا شراب کے لائسنس جاری نہیں کیے؟ اس نے کہا ہماری مجبوری ہے۔ تو وقت کا خوددار عالم دین کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، جب یہ سارے گناہ تم مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے تو علماء کو کیوں کہہ رہا ہے؟ بخاری آج بھی وہی بخاری ہے، قرآن آج بھی وہ قرآن ہے، علماء کی تبلیغ آج بھی وہ ایسی ہی ہے، لیکن ہم ہر شخص جو ہے اپنے گریبان کے اندر طرف دیکھیں کہ یار میں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہوں، آج میں اللہ کی بارگاہ میں دن میں زیادہ نہیں صرف 100 مرتبہ میں نے استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ، وہ 100 مرتبہ استغفار کرے گا۔ دیکھیں آج دن اور ہیں، کل اور ہیں، پرسوں اور ہیں، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، دیکھیں بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، غربت اور افلاس بھی دور ہوگی اور محتاجیاں بھی دور ہوں گی۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔